لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ پیارے پیارے حاجیوں، الحمدللہ عز وجل ہماری خوش بختیوں کی معراج کہ ہم کعبہ مشرفہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور اب طواف کرنا ہے۔ سب سے پہلے مرد جو ہیں، جب آپ عمرے یا حج کا طواف کریں گے، احرام کے ساتھ جب بھی طواف کریں گے تو استباء کر لیں، یعنی سیدھا کاندھا جو ہے وہ ہم کھول لیں گے۔ اس طرح سیدھے کاندھے کو کھلا رکھنے کو استباء کہا جاتا ہے۔ اور اب آئیے طواف کی نیت کرتے ہیں۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ عز وجل، میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اور پہلے 3 چکروں میں مرد جو ہیں وہ رمل کریں گے، اور رمل کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اور شانے اکڑاتے ہوئے۔ اللہ میری جھولی بھر دے یا 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 اللہ ہو یا رحمان یا اللہ ہو یا رحمان یا اے لیجئے، آپ کے 3 چکر اب پورے ہو رہے ہیں۔ باقی 4 چکروں میں اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، ہو سکے تو روتے روتے طواف کیجئے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیے۔ اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی۔ 7 چکر پورے ہو جائیں تو اب اس استباء کو ختم کر دینا ہے، یعنی کاندھا چھپا لینا ہے۔ بہت سارے حاجی جو ہیں وہ طواف کے بعد بھی سیدھا کاندھا کھلا رکھتے ہیں۔ اب ہم سعی کرنے جائیں گے، ہم نے اس سے پہلے مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے ہیں، لیکن اب کاندھا جو ہے وہ چھپا لیں گے۔ اب آپ اس طرح جو ہے وہ حرم پاک میں رہیے۔ آپ انشاءاللہ اب ہم چلیں گے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کریں گے، پھر ملتزم پر دعا بھی کریں گے۔ ملتزم باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی جگہ کو کہتے ہیں۔ ویسے تو وہاں جا کر لپٹنا ہے، خوب گڑگڑانا ہے، لیکن وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے،
چونکہ آج ہم احرام میں ہیں تو آج اس کے قریب جا کر دعا مانگ لیجئے یا اس کی سیدھ میں دعا مانگ لیجئے. پھر انشاءاللہ جب عام کپڑوں میں ہوں گے تو وہاں جا کر خوب لپٹیے گا. پھر انشاءاللہ زمزم شریف پر جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سعی کے لیے روانہ ہوں گے. اب وقت ہوا ہے اس مبارک پانی کے پینے کا جسے آب زمزم کہا جاتا ہے. آب زمزم جی بھر کر پینا ہے. جی ہاں، آب زمزم کے یہ کولرز لگے ہوئے ہیں، نل یہاں موجود ہیں. جی بھر کر آب زمزم پئیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے یہ زمزم اس لیے ہے کہ جس نیت سے کوئی اسے پیے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. جی بھر کر آب زمزم پیجیے. اپنی آنکھوں پر لگائیے، اپنے سر پر ملیے، اپنے جسم پر ملیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. مگر یاد رہے یہ زمزم شریف کے قطرے زمین پر تشریف نہ لے آئیں کہ یہ مسجد ہی کا حصہ ہے. ابھی تک اعتکاف کی نیت نہیں کی تو زمزم شریف پینے سے پہلے اعتکاف کی نیت بھی کر لیجیے.